بسم اللہ الرحمن الرحیم والمعانی الموجبۃ للغسل انزال المنی على وجه الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأة۔ قدوری کا سبق ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی غسل کے فرائض اور سنتوں کے بیان سے فارغ ہوئے تو ایسے امور ذکر کر رہے ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل واجب ہونے والے اسباب کیا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ تعالی امام قدوری علیہ الرحمہ یہ ذکر فرما رہے، فرمایا والمعانی الموجبۃ للغسل، غسل کو واجب کرنے والے اسباب۔ نمبر 1، انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ، منی کا نکلنا کود کر شہوت کے ساتھ، من الرجل والمرأۃ، خواہ مرد سے نکلے یا عورت سے نکلے غسل واجب ہو جائے گا۔ منی جب نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، شہوت کے ساتھ نکلے، کود کر نکلے تو غسل واجب ہوتا ہے، خواہ مرد سے ہو یا عورت سے ہو، یا جو ہے بیداری میں ہو یا نیند میں ہو، جیسے احتلام کی صورت ہے، غسل واجب ہو جائے گا۔ اور غسل واجب ہونے کے لیے منی کے نکلنے کی صورت میں جو شرط ہے وہ یہ ہے منی کی جگہ سے جدا ہوتے وقت شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہو۔ جب منی کی جو جگہ ہے صلب ہے، وہاں سے منی نکل رہی تھی، جدا ہو رہی تھی، تو اس وقت شہوت ہو تو غسل واجب ہو جائے گا اس وقت جب اعلی تناسل سے منی نکل جائے، چاہے اعلی تناسل سے نکلتے وقت شہوت نہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر کسی کو شہوت ہوئی اور جو ہے منی کی جگہ سے نکل گئی، جدا ہو گئی، ابھی اعلی تناسل سے نہیں نکلی اور اس نے جو ہے اعلی تناسل کو پکڑ لیا ہاتھوں سے یا روئی وغیرہ سے یا سوراخ بند کر دیا، بعد میں جب شہوت ٹھنڈی ہو گئی، ختم ہو گئی، اور جو اس نے اعلی تناسل میں جو رکاوٹ قائم کی تھی اسے ختم کر دیا، اب منی اعلی تناسل سے نکل رہا ہے شہوت کے بغیر، تو غسل واجب ہوگا، کیونکہ یہ منی کی جگہ سے جب جدا ہو رہی تھی تو اس وقت یہ شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے، اس وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ شہوت کے ساتھ نکلا ہو یا بغیر شہوت کے۔ یہ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی مذہب ہے، اور احناف میں سے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ مذہب ہے۔ ان حضرات کی دلیل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، پانی سے، یعنی پانی، غسل کرنا پانی سے، منی نکلنے سے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ان حضرات کی دلیل ہے۔ یہ حضرات استدلال ایسا کر رہے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شہوت کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا شہوت کے ساتھ نکلے یا بغیر شہوت کے ساتھ نکلے غسل واجب ہو جائے گا۔ حدیث مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، یہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں۔ جبکہ ہمارے علماء احناف نے شہوت کی قید لگائی، اگر شہوت کے ساتھ منی نکلے تو غسل واجب ہوگا، اگر بغیر شہوت کے ساتھ نکلے، مثال کے طور پر کسی نے بوجھ اٹھایا یا کسی نے کسی کو مارا جس کی وجہ سے منی نکل گئی، بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نکل گئی، یا کوئی گر پڑا منی نکل گئی، تو یہ بغیر شہوت کے نکل رہی ہے، ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ شہوت کے ساتھ نکلے تو غسل واجب ہوگا۔ اس پر ہماری دلیل قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب طہارت حاصل کرو، یہ اللہ پاک فرما رہے۔
جنابت میں ہو تو اللہ پاک طہارت حاصل کرنے کو حکم دے رہے. جنابت کسے کہتے ہیں دیکھنے کی بات یہ. جنابت کہتے ہیں کہ منی شہوت کے ساتھ نکلے تو اس کو جنابت کہتے ہیں. تو لہذا اگر یہ والی بات پائی جائے تو غسل واجب ہوگا، یعنی منی شہوت کے ساتھ منی کی جگہ سے جدا ہوئی ہو تو غسل واجب ہوگا. اور اگر یہ والی بات نہ پائی جائے کہ بغیر شہوت کے منی کے جگہ سے جدا ہوئی ہو تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا. جہاں تک ان حضرات کی دلیل الماء من الماء، انہوں نے کہا کہ مطلق ہے. ہم نے کہا کہ وہ حدیث عام ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے کہ پانی پانی سے ہے، اس میں پانی جیسے منی کو شامل ہے، منی نکلنے سے غسل واجب ہے، ایسے یہ حدیث مزی کو بھی شامل ہے اور ودی کو بھی شامل ہے. اور مزی ودی کی صورت میں شوافے وغیرہ بھی اس کے قائل نہیں ہے غسل واجب ہونے کا. لہٰذا اس حدیث سے اس مسئلے میں استدلال کرنا درست نہیں ہے. وَالْتِقَاءُ الْخَتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنزَالٍ، مصنف علیہ الرحمہ غسل واجب ہونے کی دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ دوسرا سبب ذکر کر رہے ہیں، دوسرا امر ذکر کر رہے ہیں. فرما رہے کہ وَالْتِقَاءُ الْخَتَانَيْنِ، دونوں شرمگاہوں کا، دونوں کے شرمگاہوں کا مل جانا غسل کو واجب کرتا ہے. من غیر انزال، چاہے انزال نہ بھی ہوا ہو، چاہے منی نہ بھی نکلا ہو، مرد کے شرمگاہ عورت کے شرمگاہ کے ساتھ مل جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مرد کے اعلی تناسل کا جو ختنہ والی جگہ ہے جس کو حشفہ کہتے ہیں، سپاری کہتے ہیں، یہ اگر عورت کے شرمگاہ میں اتنا حصہ چلا جائے، غائب ہو جائے، نظر نہ آئے اتنا حصہ بھی، تو مرد پر بھی غسل واجب ہو جائے گا، عورت پر بھی غسل واجب ہو جائے گا. چاہے اتنا حصہ جانے سے انزال نہ ہوا ہو، منی نہ نکلا ہو تو بھی غسل واجب ہو جائے گا، دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا. اور غسل واجب ہونے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اذا التقى الختانان وغابت الخشفۃ وجب الغسل انزل ولم ينزل. آپ نے فرمایا کہ جب دونوں شرمگاہیں مل جائے، یعنی جو ابھی ذکر ہوا کہ مرد کے شرمگاہ کے سپاری والا حصہ عورت کے شرمگاہ کے اندر چلا جائے، وغابت الخشفۃ، خشفہ سپاری غائب ہو جائے، ختنہ والا حصہ، تو غسل واجب ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. اس حدیث کی وجہ سے جب مرد کے شرمگاہ کا اتنا حصہ جس کو سپاری کہتے ہیں، حشفہ کہتے ہیں، ختنہ والا حصہ یہ عورت کے شرمگاہ میں غائب ہو جائے تو دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا اس حدیث کی وجہ سے. یہ تو نقلی دلیل ہے. عقلی دلیل یہ ہے کہ جس چیز پر حکم مرتب ہو رہا ہو اگر وہ مخفی ہو، جس چیز پر حکم مرتب ہو رہا ہو وہ مخفی ہو اور اس کا کوئی ظاہری سبب ہوتا ہے، وہ ظاہری سبب اس امر مخفی کا قائم مقام ہو جاتا ہے، ظاہری سبب پر حکم لگتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیں سمجھے کہ غسل واجب ہونے کا حکم انزال پر ہے، منی کے نکلنے پر ہے. اب یہ مرد کا جو اعلی تناسل ہے وہ عورت کے شرمگاہ کے اندر ہے، منی نکلا یا نہیں نکلا یہ امر مخفی ہے، نظروں سے اوجل غائب ہے، نظر نہیں آ رہا. اور جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے قلت منی کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ انزال ہوا نہیں ہوا، تو یہ امر مخفی ہے. لیکن منی نکلنے کا جو ظاہری سبب ہے وہ شرمگاہوں کا ملنا ہے. مرد کے شرمگاہ اور عورت کے شرمگاہ کے ساتھ ملا، یہ منی کے نکلنے کا سبب ہے، یہ سبب ظاہر ہے. تو یہ سبب ظاہر قائم مقام ہو جائے گا منی کے نکلنے کا، تو لہٰذا حکم سبب ظاہر پر لگ جائے گا، سبب ظاہر پر حکم لگے گا. سبب ظاہر یہاں مرد کے شرمگاہ کا عورت کے شرمگاہ کے ساتھ ملنا ہے، یہ آدمی جو ہے حشفہ کا غائب ہو جانا ہے. تو یہ جب یہ والی بات پائی جائے تو مرد پر بھی عورت پر بھی غسل واجب ہو جائیں گے، انزال ہونا ضروری نہیں ہے. یہ دوسرا سبب ہے غسل واجب ہونے کا. تیسرا سبب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہا والحیض، حیض کا بند ہو جانا.
ماہواری کے دنوں میں عورت کو حیض آیا کرتا ہے، حیض آیا، حیض بند ہو گیا تو اب اس عورت پر غسل واجب ہے، غسل کرنا واجب ہے۔ دلیل قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب عورت بیماری سے ہو، ماہواری سے ہو، تو مردوں کو کہہ رہے کہ تم ان کے قریب مت جاؤ، یعنی ان سے ہم بستری جیما مت کرو۔ اور جب فَإِذَا تَطَهَّرْنَ باب تفاعل کا صیغہ ہے کہ اچھی طرح پاک ہو جائے، تفاعل کا صیغہ اچھی طرح پاک ہونا کب ہوگا؟ کہ اچھی طرح پاک ہونا صرف یہ نہیں کہ خون بند ہو گیا، بلکہ جو ہے خون بند ہونے کے ساتھ غسل بھی کر لے، یہ اچھی طرح پاکی ہے۔ تو اللہ پاک فرمانا فَأْتُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو جب اچھی طرح پاک ہو جائے۔ اچھی طرح پاک ہونا صرف خون کا بند ہونا نہیں ہے، بلکہ جو ہے خون کے بند ہونے کے ساتھ ماہواری کے دنوں میں خون کے بند ہونے کے ساتھ جو ہے غسل بھی کر لے تو یہ اچھی طرح پاک ہونا ہوگا۔ لہٰذا اس سے یہ استدلال کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ جب حیض کا خون بند ہو جائے تو پھر اس عورت پر غسل کرنا واجب ہے۔ اور بے شمار احادیث اس بارے میں موجود ہے کہ ازواج مطہرہ سے متعلق بھی کہ یہ حضرات جب غسل کا خون منقطع ہو جاتے تو غسل کیا کرتے تھے۔ اگلا سبب ذکر فرما رہے والنفاس، نفاس سے بھی، نفاس کا خون بند ہو جانے سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ نفاس کہتے ہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد عورت کے شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے، اس خون کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ حیض کا خون یعنی ہر عورت کو عموماً جو ہر مہینے میں حیض کا خون آتا ہے، عموماً 7 دن یا کچھ کم کچھ زیادہ آتا ہے۔ حیض کے بعد آگے آ رہا، وہاں تفصیل کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور نفاس والا خون یہ بچے کی ولادت کے بعد جو خون نکلتا ہے نفاس کا خون ہے۔ اس کے آنے جب بند ہو جائے، نفاس کا خون رک جائے تو پھر عورت پر غسل واجب ہے۔ دلیل اجماع امت ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے غسل واجب ہونے کے جو اسباب ہے وہ 4 اسباب ذکر کیے۔ آگے جو ہے امام خدری رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ، غسل مسنون کو ذکر کر رہے ہیں۔ غسل مسنون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن، جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ امام قدیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سنت قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الغسل، غسل کرنا للجمعہ، جمعہ کے لیے، والعیدین، عیدین کے لیے، والاحرام، اور احرام کے لیے، وعرفات، اور عرفہ کے لیے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے جمعے کی نماز کے لیے وضو کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا یہ افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعبیر دلیل ہے اس بارے میں کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ایسی ہے جن سے بظاہر یوں معلوم ہو رہی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، لیکن وہ احادیث ابتدائی اسلام پر محمول ہے۔ جب فقر و فاقہ، تنگ دستی کا دور تھا، صحابہ کرام کے پاس جو ہے کپڑے وغیرہ کی قلت تھی، تو اس وقت کی بات ہے کہ جب بغیر غسل کے آتے میلے کپڑے ہوتے اور جو جسم سے بدبو وغیرہ کا اندیشہ رہتا، اس سے ایک دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا۔ یہ حکم وجوبی حکم تھا، لیکن بعد میں جب اللہ پاک نے فراخی عطا کی تو آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن وضو کیا اچھا کیا اور غسل کیا یہ افضل ہے فرمایا۔ تو یہ دلیل ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ والعیدین، اور عیدین کے لیے بھی، عیدین کے دن بھی غسل کرنا سنت ہے نماز عید کے لیے۔ دلیل حضرت فاقہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، اور حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ حضرت فاقہ بن سعد کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن بھی غسل کرتے تھے، عیدین کے لیے بھی غسل کرتے تھے، اور جو عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے بھی غسل کرتے تھے۔ یہ دلیل ہے جمعہ عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ والاحرام، اور احرام کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے ذوالحلیفہ میں آپ نے غسل کیا، یہ دلیل ہے۔ وعرفہ،
اور یوم عرفہ کے دن غسل کرنا عرفہ کے لیے، وقوف عرفہ کے لیے، جمعہ کی نماز کے بعد یہ غسل کرنا سنت ہے وقوف عرفہ کے لیے، دخول عرفہ کے لیے نہیں، عرفہ میں جانے کے لیے نہیں، بلکہ وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ آگے فرما رہے مصنف امام قدری رحمہ اللہ تعالی وَلَيْسَ فِي الْمَزِيِّ وَالْوَدِيِّ غُسْلٌ، مزی کے نکلنے میں بھی غسل واجب نہیں ہے، ودی کے نکلنے میں بھی غسل واجب نہیں ہے، وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ، ان کے نکلنے میں وضو لازم ہے، وضو لازم ہے۔ مزی کہتے ہیں کہ جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو ایسے وقت میں جو پانی نکلتا ہے بہت باریک ہوتا ہے، سفید پانی ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، سفید پانی ہوتا ہے اور لٹک کر نکلتا ہے، یہ مزی ہوتا ہے۔ اس کے نکلنے کی وجہ سے وضو لازم ہوتا ہے، اس کے نکلنے کی وجہ سے غسل لازم نہیں ہے۔ اور ودی طبعی امراض کی وجہ سے، کسی اور عوارض کی وجہ سے نکلتا ہے، یہ بھی انتہائی گاڑھا ہوتی ہے، اور جو ہے اس کے نکلنے کی وجہ سے بھی مصنف رحمہ اللہ تعالی فرما رہے کہ وضو واجب ہے، وضو لازم ہے، غسل لازم نہیں ہے۔ اس طرح غسل کا بیان بھی ہو گیا۔ اللہ پاک آگے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔